دوستو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام تر کوششیں سکون ایجاد کرنے سے قاصر ہیں، اور دوسری طرف ماہرین نفسیات بھی کوئی ایسا فارمولہ نہیں دے سکے جس کی بدولت انسان سکون حاصل کر سکے۔ اہل دانش نے یہ طریقہ اپنایا کہ پہلے دیکھا جائے وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے پرسکون زندگی گزاری۔ اس تلاش میں بڑے بڑے بادشاہوں، حکمرانوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا یہ تو بڑے بے سکون رہے ہیں۔ پھر سپہ سالاروں اور جرنیلوں کی حیات کا ورق ورق کھنگالا گیا تو معلوم ہوا یہ لوگ بھی حقیقی سکون سے محروم ہی رہے ہیں۔ پھر مزید تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی کہ مشیروں، وزیروں اور تاجروں کے شب و روز بھی بے سکونی میں ہی گزر رہے ہیں۔ اس طرح مطالعہ کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا چلا گیا اور پھر آخر کار وہ لوگ مل ہی گئے جن کے دل دولت سکون سے آباد رہے۔ اضطراب اور بے سکونیاں ان کے سینوں میں راہ نہ پا سکیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو خود پہ کنٹرول کرنا آتا تھا۔ انسان کی بے سکونی کی وجہ وہ خود ہی ہوتا ہے۔ دوستو، جب تک آپ خود کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے تب تک آپ کی زندگی سے سکون غائب ہی رہے گا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنے خالق پر بھروسہ رکھتے تھے اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے تھے۔ دوسروں کے لیے بے لوث خدمات اور خلوص بری آسانیاں پیدا کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ انسانوں سے بغیر کسی لالچ کے پاک تعلقات ان کو بے سکون نہیں ہونے دیتے۔ مخلوق کی بجائے خدا پر توکل رکھتے ہیں اور پھر وہ خشک روٹی کھا کر، اینٹ کا تکیہ بنا کر زمین پر ایسے شان بے نیازی سے سو جاتے ہیں کہ ان کے قلب میں کوئی دراڑ نہیں آتی۔ ان کا سکون کوئی بھی متزلزل نہیں کر سکتا۔ دوستو، خالق پر توکل اور مخلوق سے محبت ہی وہ راہ ہے جو سکون کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ آئیے اس راستے پر قدم بڑھاتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ، اے خدا ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت کا سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ بھی اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ چینل صرف آپ کے لیے ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔